السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ تفرد بعز کبریائہ وتوحد بدوام بقائہ، واللہ اکبر اسبغ علی الجمیع جزیل نوالیہ وکریم عطائہ، والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اپنی بڑائی کی عزت کے ساتھ اکیلا ہے اور اپنی دائمی بقا کے ساتھ تنہا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے جس نے تمام مخلوقات پر اپنے بھاری اور عالی شان عطیات کے ساتھ کامل انعام فرمایا ہے، اور تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، بہت پاکیزہ، بہت زیادہ پاکیزہ اور بہت بابرکت حمد۔ الحمدللہ چونکہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب 10 دن شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ لہٰذا اس عشرے کے اندر سب سے بہترین عبادت اور جس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ ان معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور اللہ کے ذکر میں سے بھی کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتا دیا کہ کون سا ذکر زیادہ افضل ہے۔ عمومی طور پر تو ان دنوں میں جو بھی ہم عمل کریں وہ تمام نیک اعمال باعث اجر ہیں، اور ان کا اجر و ثواب سال کے باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے، یعنی کچھ بھی کر لیں۔ لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی اس کی جان بھی گئی اور اس کا مال اور جو ساز و سامان وہ لے کر گیا تھا اس کام کے لیے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور دوسری اہم بات کیا کہ ان 10 دنوں کا خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے، اس کو بڑا ماننا ہے، سب سے بڑا ماننا، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ذکر کی دعوت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورۃ المدثر نازل ہوئی جو کہ دوسری سورت ہے، تو اس میں جس چیز کا حکم دیا گیا اس میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عزت والا ہے، جس کی شان بڑی بلند ہے، بس اسی کی ہی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہم انسانوں کی، چیزوں کی، عمارتوں کی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بڑائی اپنے دل میں لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو بڑا مانتے ہیں اور ان کی بڑائی کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورۃ الاسراء کا جہاں اختتام ہوتا ہے 1:1 آیت میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا، صرف کبرہ نہیں، کبرہ تکبیرا، یعنی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا۔ اور جہاں تک تکبیر کا تعلق ہے تو تکبیر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تکبیر مطلق اور ایک تکبیر مقید، یعنی ذوالحجہ کے دنوں میں کہی جانے والی تکبیر 2 طرح کی ہوگی۔ تکبیر مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، مطلق آزاد ہے، جب مرضی کہی جائے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس میں تحمید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا،
یعنی جتنی دفعہ چاہے پڑھیں، انگنت پڑھیں اس کو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور معلوم دن یہ کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے یہی پہلے 10 دن۔ تو اس میں جب بھی چاہے تکبیر کریں۔ تو تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کیا ہے؟ جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے، یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جائے گی۔ جس جگہ ہو، اپنے گھر میں ہو، لان میں ہو، کرسی پہ بیٹھے ہوں، بیڈ پہ لیٹے ہوں، شاپنگ مال میں ہو، کہیں پر بھی ہوں، تکبیرات پڑھنی شروع کریں۔ کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ خاص طور پر بازاروں میں جا کر تکبیرات بلند کرتے تھے۔ اور یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان 10 دنوں میں پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہی ہے، اور سب کو یہ بتانا بھی مقصود ہے۔ یعنی جب آپ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور جب آپ ہر جگہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کی بڑائی ہے۔ اور اس طرح آپ دوسروں کو بھی شے دیتے ہیں یا دوسروں کو بھی قائل کرتے ہیں کہ وہ تکبیر کہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اور یہ پوری زمین پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، یعنی کسی بھی جگہ پر آپ ہوں۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تکبیر بیان کرنے کی، تکبیر پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بڑا ہے اور ہمیشہ ہی بڑا رہے گا، اور ہم نمازوں میں بھی اللہ اکبر کہتے ہیں اور عام دنوں میں بھی اللہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور پر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ ان 10 دنوں میں سارے نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے نیک اعمال کو جمع کرنے کا دن ہے، اور جب انسان اتنے سارے نیک اعمال اکٹھے کرنے لگتا ہے تو پھر انسان کے دل میں کبھی کبھی کبر آ جاتا ہے، عبادت کا کبر، کہ میں نے بڑا کام کر لیا اور میری بڑی بڑائی ہے۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ پھر انسان ہر نیک کام کرتے ہوئے کریڈٹ اللہ تعالیٰ ہی کو دے کہ اسی کی توفیق سے اس نے یہ موسم بھیجا ہمارے لیے، اس نے ہمیں یہ موقع دیا، اسی نے ہمیں یہ تعلیم دی، اسی نے ہمیں یہ احساس دیا، اسی نے ہمیں یہ توفیق دی، اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے اور مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع سال کا سب سے بڑا اجتماع دنیا کے کسی علاقے میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ان دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور وہ دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن علی بھی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل پڑھتے اور ساتھ ساتھ تکبیر کہتے۔ اسی طرح خواتین بھی تکبیر کہا کرتی تھی۔ تو اپنے گھروں میں تو ہم جیسے چاہیں تکبیر بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم جیسے کسی ادارے میں، کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ رہے ہیں تو اس میں ہاسٹل کی بچیوں سے خاص طور پر کہوں گی کہ جس وقت بھی آپ اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو اکٹھے مل کر تکبیرات کہیں، کیونکہ اس سے ایک سماع اور ہی بن جاتا ہے اور دل پر ایک اور طرح سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے دنوں شیلا جی آپ نے شیئر بھی کیا تھا کہ جب آپ رمضان میں مکہ میں تھی اور جو ہی چاند نظر آیا تو جتنے بھی لوگ مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد حرام سے لاکھوں کا مجمع، وہ سب اکٹھے بلند آواز سے تکبیر پڑھنے لگ گئے۔ تو اس کی وجہ سے جو دل پر ایک ہیبت تھی اور دل کے اوپر ایک اثر تھا، اور دل کے اندر جا کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اکیلے تکبیر پڑھنے کے نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے، اپنے گھروں میں بھی بچوں کو شامل کر لیں، لیکن جو لوگ اکٹھے کسی جگہ پر رہتے ہیں وہ مل کر بھی تکبیرات پڑھیں، اور صرف سنیں نہیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں اور خود باتیں کرتے رہتے ہیں۔ چلے نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ کانوں میں پڑ رہا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ انسان اپنی زبان سے اور مل کر اور اکٹھے ہو کر تکبیرات کہے۔ اور عورتوں کی تکبیرات کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا مینا تکبیر سے گونج اٹھتا۔ ابن عمر مینا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، خیمے میں، راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے رہتے، یعنی ان کا سارا ذکر جو تھا وہ تکبیرات پر فوکسڈ ہو جاتا۔ تو ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عمر ویسے بھی ان روات میں سے جنہوں نے حدیثیں کثرت سے بیان کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں بھی وہ اگر کہیں کہ نمبر 1 پر ہے، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کرتے تھے۔ تو جو نیکی کا کام انہیں پتہ چل جاتا اس پر مستقل مزاجی سے پھر عمل کیا کرتے تھے۔
تو وہ ان منا کے دنوں میں خوب خوب تکبیرات کہتے